دو دوستوں کی کہانی۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ان کا نام حمزہ اور احمد تھا۔ دونوں کی عمر تقریباً ایک جیسی تھی اور دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ حمزہ ایک سیدھا، نیک دل اور سادہ مزاج انسان تھا، جبکہ احمد کی فطرت میں تھوڑا سا مکر اور چالاکی تھی۔ مگر بچپن کی دوستی ایسی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگنے والا تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور میلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حمزہ اور احمد نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ میلہ ضرور دیکھنے جائیں گے۔ حمزہ کو میلے میں رنگ برنگی چیزیں اور کھیل کود کا شوق تھا، جبکہ احمد کو بس میلے کے پیسے اور انعامات کا لالچ تھا۔ میلہ شروع ہوا تو دونوں ہو گئے۔ دوست خوشی خوشی وہاں پہنچے۔ میلے میں ہر طرف ہنسی مذاق، خوشبوئیں، کھانے پینے کی چیزیں اور کھیل تماشے ہو رہے تھے۔ حمزہ میلے کی رونق دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے کچھ چیزیں خریدنے کا ارادہ کیا۔ اس کے پاس تھوڑے پیسے تھے جو اس نے اپنی محنت سے جمع کیے تھے۔ احمد نے حمزہ کو دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک چالاکی آئی۔ اس نے حمزہ سے کہا، حمزہ، کیوں نہ ہم دونوں مل کر کچھ کھیل کھیلیں اور زیادہ پیسے جیتیں؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے احمد، اگر تمہیں کھیلنے کا شوق ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ احمد اور حمزہ نے کچھ کھیل کھیلے اور احمد کی چالاکی کی وجہ سے وہ کچھ انعامات جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ حمزہ خوش ہوا کہ دونوں نے کچھ حاصل کیا، مگر احمد کی نیت کچھ اور تھی۔ وہ ان انعامات کو بیچ کر پیسے کمانا چاہتا تھا۔ حمزہ نے کہا، احمد، ہم نے یہ انعامات مل کر جیتے ہیں تو کیوں نہ ہم انہیں آپس میں بانٹ لیں۔ تم صحیح کہتے ہو حمزہ، مگر میں نے سوچا ہے کہ اگر ہم یہ انعامات بیچ دیں تو ہمیں زیادہ پیسے مل سکتے ہیں اور پھر ہم دونوں ان پیسوں کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ حمزہ کو احمد کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ اپنے دوست پر بھروسہ کرتا تھا، اس لیے وہ مان گیا۔ احمد نے انعامات کو بیچ دیا اور پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ وہ حمزہ کو کہتا رہا کہ جلد ہی وہ پیسے بانٹ لے گا، مگر دن گزرتے گئے اور احمد نے پیسے واپس نہیں کیے۔ حمزہ کو احساس ہوا کہ احمد کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک دن اس نے احمد سے کہا، احمد، تم نے پیسے ابھی تک واپس نہیں کیے، کیا تم انہیں واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ احمد نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، حمزہ، تم تو بہت سیدھے ہو۔ میں نے کبھی بھی پیسے تمہیں دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ میری چالاکی کا نتیجہ ہے۔ اگر تمہیں یہ بات بری لگتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ حمزہ کو بہت دکھ ہوا کہ اس کا بہترین دوست اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، مگر اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور احمد کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کچھ دن بعد احمد نے مزید پیسے کمانے کا سوچا اور گاؤں کے ایک اور شخص کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار وہ ناکام ہوا۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ احمد ہے دھوکہ دے رہا ہے اور اس کو پکڑ کر سب کے سامنے شرمندہ کیا۔ احمد کی شہرت خراب ہو گئی اور گاؤں کے لوگ اس پر اعتبار کرنے سے ڈرنے لگے۔ حمزہ نے احمد کو دیکھا اور کہا، احمد، میں نے تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا اور تم پر بھروسہ کیا، مگر تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اللہ کی ذات سب دیکھتی ہے اور جو دھوکہ دیتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا۔ احمد کو حمزہ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے حمزہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ حمزہ نے اسے معاف کر دیا، مگر دونوں کی دوستی پہلے جیسی نہ رہی۔ حمزہ نے اپنی زندگی کی راہ سیدھی رکھی اور لوگوں کی خدمت میں مشغول ہو گیا، جبکہ احمد نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دھوکہ دہی کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور آخر میں سچائی اور دیانت داری ہی جیتتی ہے۔